خدا روٹیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، روٹیاں دینے والی حضرت بی بی سیدہ کے دل کے خلوص کو دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ جتنا خلوص بلند ہوگا، چاہے وہ عبادت کم بھی کیوں نہ ہو، اس عبادت کو اللہ زیادہ پسند کرے گا، اس عبادت کو اللہ زیادہ ترجیح دے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی تو ایک ہی ضربت تھی نا، پوری ثقلین کی عبادت سے کیوں بہتر ٹھہری؟ ایک ہی ضربت مولا نے لگائی تھی، ضربت لگانے والے بہت تھے، ضربت بہت ساروں نے لگائی تھی، لوگوں نے کئی سینکڑوں ہزار لاکھ کروڑوں ضربتیں لگائی تھیں، مگر ان کی ضربتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مگر علی نے خندق میں ایک ضربت لگائی تو افضل من عبادت ثقلین کیسے ٹھہر گئی؟ ثقلین کی عبادت سے افضل وہ ضربت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہ ضربت تو ایک تھی مگر خلوص کے عروج پہ پہنچی ہوئی، خلوص کی انتہا پہ تھی۔ وہ ضربت معمولی ضربت نہ تھی، ضربت لگانے والے بھی بہت تھے، ضربت کھانے والے بھی بہت تھے، مگر ان کی ضربت کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا کیونکہ ان کی ضربت میں خلوص نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے دل میں خلوص کو پیدا کریں۔ ریاکاری کا اپوزٹ خلوص ہے اور خلوص کا اپوزٹ ریاکاری ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ تو مختلف ریاکاری ہوتی ہے۔ اب تک جس ریاکاری کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آئے وہ تھی ریا در عمل، یعنی عمل میں ریاکاری کرنا۔ یعنی بعض لوگ عمل میں ریاکاری کرتے ہیں، جیسے نماز میں ہو گیا، نیک کام کرنے میں ریاکاری کرنا، نیک کام کرنا، نماز پڑھنا، نیک کام کرنا دکھاوے کے لیے، یہ تو ہو گیا عمل میں ریاکاری۔ یہ صرف عمل میں ریاکاری کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری بھی ریاکاری ہے۔ دوسری کیسے ریاکاری؟ دوسری ریاکاری جیسے لباس میں ریاکاری۔ بعض لوگ لباس معمولی نہیں پہنتے، لباس اگر پہننا ہے تو بڑے بڑے برانڈ کا پہنیں گے، 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ لے کے ایک شرٹ کا دیں گے، مگر کیوں دیں گے؟ کیونکہ ہمیں ایک بڑا برانڈ مل رہا ہے، بڑا ایک مارک مل رہا ہے، لوگ دیکھیں گے بھائی یہ تو اس مارک کا پہن رہا ہے۔ یعنی بعض لوگ کس میں ریاکاری کرتے ہیں؟ لباس میں ریاکاری کرتے ہیں۔ بعض لوگ لباس میں یعنی وہی لباس میں ٹرانسپورٹ میں گاڑیاں ایسی لیتے ہیں کہ بڑی مارک کی ہو، جبکہ غریب بھوک میں مر رہے ہیں، مگر یہ وہ گاڑی لے رہے ہیں جو اتنی مہنگی ہے، جو ملینز کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا دولت مند آدمی ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے۔ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لباس میں یعنی وہی گاڑی میں اس طرح کی ریاکاری کرتے ہیں، یعنی اٹھنے بیٹھنے میں ریاکاری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں۔ مختلف ریاکاری۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولنے میں ریاکاری کرتے ہیں، بھائی اس طرح سے بولتے ہیں، بنا بنا کے گھما گھما کے بات کرتے ہیں، سامنے والے سمجھے بھائی یہ تو بڑا کوئی وی آئی پی قسم کا آدمی ہے۔ جی کل پریسیڈنٹ صاحب نے مجھے فون کیا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں ملاقات کے لیے نہیں جا پایا۔ لوگ کہیں گے ارے یہ تو کوئی بڑا وی آئی پی قسم کا آدمی ہے، پریسیڈنٹ فون کر رہا ہے، اس پر ٹائم نہیں ہے۔ یعنی بنا بنا کے یعنی لوگ بات کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں واہ یہ تو وی آئی پی قسم کا۔ یعنی بعض میں بولنے کی ریاکاری ہوتی ہے، بعض میں کپڑوں کی ریاکاری، لباس کی ریاکاری ہوتی ہے، اور جیسے ہم نے پوری ابتدا سے مجلس ابھی تک جس ریاکاری کے بارے میں بات کرتے آئے وہ تھی عمل میں ریاکاری۔ بعض لوگ عمل میں ریاکاری کرتے ہیں، اور ایک دوسری ریاکاری ہے جو بہت خطرناک ریاکاری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل میں ریاکاری۔ وہ کیسے؟ دل میں کیسے ریاکاری ہوتی ہے؟ ہاں دل میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ دل میں ریاکاری اس طرح ہے، یعنی کیونکہ مثال کے طور پہ جو انسان دل میں ریاکاری کرتا ہے وہ عمل میں ریاکاری مثال کے طور پہ کوئی نہیں کر رہا، لباس میں ریاکاری نہیں کر رہا، بولنے میں ریاکاری نہیں کر رہا، مگر اس کے دل میں ریاکاری ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر ریاکار نہیں ہے، مستحبات لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا، مستحبات چھپ کے پڑھتا ہے، ہر نیک کام چھپ کے کرتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں، اپنا نام کہیں سامنے نہیں لاتا، ہر طرح کی ریاکاری سے دوری کرتا ہے، مگر جب لوگوں میں آتا ہے اس کے ذہن میں ہلکا سا یہ دل کی گہرائی میں ایک خیال ہوتا ہے، دل کی تہ میں، دل کی انتہا میں ایک خیال ہوتا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جو رات کو چھپ کے عبادت کرتا ہوں، میں وہ آدمی ہوں جو لوگوں کو مدد کرتا ہوں، مگر یہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن سے میں ڈیلنگ کرتا ہوں، یہ جو دکاندار ہے، یہ جو یہ کام کرتا ہے، یہ جو کاروباری ہے، یہ میری طرح نہیں ہے، میں ایک الگ قسم کا آدمی ہوں، میں راتوں میں عبادت کرتا ہوں، میں ایک وہ آدمی ہوں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے میں اللہ کو بلا رہا ہوتا ہوں، اگر میں دکان پہ جاؤں تو مجھے سودا سستا دینا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ میں ایک نیک آدمی ہوں، اگر وہ 5 روپے کی چیز ہے تو مجھے 1 روپے میں دینی چاہیے کیونکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی زبان سے یہ کچھ نہیں کہتا، صرف اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ الگ ہیں اور میں الگ ہوں کیونکہ میں نیک کام کرنے والا ہوں، میں اچھا کام کرنے والا ہوں، یہ لوگ وہ نہیں کرتے، تو اس کی دل میں ریاکاری ہوتی ہے۔ یعنی عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی، زبان میں ریاکاری نہیں ہوتی، لباس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی، مگر عمل میں ریاکاری ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا نے کہا کہ عمل میں اس مومن کے دل میں ریاکاری، مومن کے دل میں، کیونکہ دل کی ریاکاری کی بات ہو رہی ہے نا، مومن کے دل میں ریاکاری ایسے ہے، الریا فی القلب، یعنی دل میں ریا۔ رسول خدا نے فرمایا مومن کے دل میں ریاکاری ایسے ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چلے۔
اب رات بھی کالی، پتھر بھی کالا، چونٹی بھی کالی، کیا کچھ نظر آئے گا؟ نہیں، نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح مومن کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے، یہ سخت ترین ریا ہے۔ شاید انسان عمل کے دوسرے وغیرہ دوسری ریاؤں سے خود کو نجات دے سکتا ہے، دوسرے دکھاوے کی بیماری سے خود کو نجات دے سکتا ہے، مگر یہ جو عمل کی ریاکاری ہے اتنی چھپی ہوئی ہے کہ انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ ریاکاری مجھ میں ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔ تو کیسے ہم مدد مانگیں ان بیماریوں کو خود سے، کیسے نجات دیں ان بیماریوں سے؟ ایک جو چیز ہے وہ ہے دعا کے ذریعے سے انسان خود کو ان بیماریوں سے نجات دے سکتا ہے کہ مالک میں تو اب بے بس ہو گیا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ خود سے یہ چیزوں کو نکالوں، مگر کیا کروں، مجھ میں یہ بیماریاں آ گئی ہیں، تو میری مدد کر۔ کیونکہ دعا جو ہے مخ العبادت، دعا وہ ہے دعا جو ہے عبادت کی مین ایک کریم کہا جا سکتا ہے، یا مین چیز ایک مغز ہے، ایک دعا عبادت کے لیے سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک درمیانی مین حصہ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس سے انسان خود کو پاک کر سکتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے اس مہینے میں توبہ کی طرف آئے۔ جیسے ایک نوجوان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بصرے میں ایک نوجوان تھا جو بہت گناہ گار تھا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابتدا میں تو بہت نیک تھا، بڑا شریف نوجوان تھا اور اس کے اچھے نیک دوست بھی تھے، مگر کچھ عرصے بعد کیونکہ خدا نے اسے ایک نعمت دی تھی جسے حسن کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا جمال رکھنے والا نوجوان تھا، تو اس سے جو برے دوست تھے اس کے اطراف میں آ گئے، اس کو گھیرا کر لیا اور اس کو برائی کی طرف کھینچنے لگے اور وہ برا ہو گیا اور گناہوں میں ڈوب گیا۔ ایک اس کا جو اچھا دوست تھا، اس نے اچھے دوست نے دیکھا یہ تو بڑے گناہوں میں چلا گیا ہے، یہ تو بڑی بدماشی اور گنہگاری میں چلا گیا ہے، تو اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ اپنے دوست کو کہا یہ دوست میرے لائق نہیں رہا، اس دوست کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ جو شخص تھا بصرے کا، کہا جاتا تھا کہ یہ بصرے کا خوبصورت ترین نوجوان ہے، اس کی بڑی عزت لوگ یعنی اس کے جو لوفر لوگ ہوتے لڑکے ہوتے تھے وہ ادھر جا کے اپنے یعنی لچے لوفروں کا سمجھے ایک لیڈر ٹائپ بن گیا، کیونکہ اس کو زیادہ سے زیادہ یعنی بلایا۔ اس کے دوست جو تھے، جو خراب دوست تھے، وہ اس کو لے کر آئے تھے اس خرابی میں، اور وہ زیادہ سے زیادہ ان سے آگے نکل گیا، تو ان سے بھی یعنی اتنا گناہوں میں آگے نکل گیا کیونکہ خدا نے اسے ایک حسن دیا تھا، خوبصورت تھا، تو وہ گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا ہمیشہ۔ بہت سارے دنوں کے بعد جو اس کا اچھا دوست تھا وہ اس کے گھر آیا، دیکھا وہی دوست جو بہت برا تھا، جس کے جو احباب تھے، جس کو دوست تھے، جس کے جو حلقہ احباب تھا، جو بہت خراب دوستوں کے ساتھ پھرتا اٹھتا تھا، مگر یہ وہی دوست مصلی پہ بیٹھا ہے، بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، گڑ گڑا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے، پہلے تو یہ کیا تھا، یہ تو بڑا گنہگار تھا اور میں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، بڑا زناکار تھا، یہ بہت بڑے گناہ میں مرتکب تھا، مگر ابھی یہ اتنا نیک ہو گیا، مصلی پہ ایسے رو رہا تھا۔ یہ پریشان کہنے لگا ارے تم کہاں اور مصلی کہاں، تم کہاں اور مسجد کہاں، تم کیسے ادھر آ گئے، تم مسجد کا دروازہ ہی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تم جب مسجد میں آتے تھے تمہارا دم گھٹتا تھا، تم مسجد میں کیسے آ گئے، تم مصلی عبادت میں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا ارے بھائی اس کے پیچھے بہت لمبا واقعہ ہے، حقیقت میں ہاں صحیح بتا رہے ہو، جیسے تم نے کہا ویسے ہی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا تھا، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے چھوڑ دیا ہو، میں ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت ساری بصرے کی لڑکیوں کو دھوکہ دے کے انہیں گناہوں میں مرتکب کر دیا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، مگر میرے ایک دن میری ہدایت کا سبب بنا۔ کہنے لگے کیسے تمہاری ہدایت ملی؟ کہنے لگا ایک دن میں جا رہا تھا، میں نے گلی میں کسی خاتون کو دیکھا، کسی عورت کو دیکھا، اور جو پورا حجاب کر کے آئی تھی، صرف اس نے یہ مستحب حجاب ہوئی، جو آنکھیں صرف اس کی نظر آ رہی تھی، میں نے اس کی جانب حرام کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی طرف گیا اور اس کو اپنی طرف دعوت دینے لگا، گناہ کی میں دعوت دینے لگا، مگر وہ خاتون نیک تھی، ایک پاک دامن خاتون تھی، اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، اور میں نے اس سے جب بہت اصرار کیا تو خاتون نے کہا کیوں مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہو، جبکہ میرا پورا جسم چھپا ہوا ہے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، نہ صرف میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، تم نے تو میرے چہرے کو ہی نہیں دیکھا جو تم مجھے پسند آؤ یا نہیں پسند آؤ، تم کیوں مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تو اس گنہگار نوجوان نے کہا میں نے تمہاری آنکھیں دیکھ لی ہیں، یہی مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ یہ گنہگار شخص اور یہ عورت گھر چلے گئے، اور گھر میں جب یہ شخص آ کے پوچھا، حیران ہو گیا یہ کیسا گھر ہے؟ ایسا گھر تھا جس میں نہ کوئی میز تھی، نہ کوئی کارپیٹ تھا، نہ کوئی کرسی تھی، نہ کوئی بیڈ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، بالکل جیسے ایک فریش ایک نیا گھر ہوتا ہے ویسا گھر تھا۔ یہ لڑکا حیران ہو گیا یہ کس کا گھر ہے؟ کہنے لگا وہ لڑکی کہنے لگی میرا گھر ہے۔ کہنے لگی یہ خالی کیوں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کیا تم نے نہیں سنا والعاقبۃ خیر وابقیٰ، آخرت مومنوں کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین، آخرت متقیوں کے لیے ہے۔ تو ہم نے جو بھی گھر میں سامان تھا وہ پورا آخرت کی طرف بھیج دیا ہے، ابھی ادھر کچھ نہیں بچا۔ مگر
یہ بھی پھر بھی، اور پھر فوراً اس خاتون نے اس کی ہدایت کے لیے کوشش کی، کہا اللہ سے ڈرو، تم کہاں آ گئے ہو، تم کیوں گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو؟ مگر اس پہ شیطان سوار ہو گیا تھا، اس نے کہا نہیں، کوئی مجھے ایسی نصیحتیں نہیں کرو، میرے کان بھرے ہوئے اس نصیحتوں سے، مجھ پہ اثر نہیں کرنے والے۔ تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دیر ٹھہرو، میں کچھ دیر کے بعد آتی ہوں۔ تو ادھر 2-3 کمرے تھے اس گھر میں، تو کسی ایک کمرے سے